حضرات توجہ فرمائے، اس پتھر کو نبی نے ایک دفعہ چوما، وہ اتنا پتھر مقام والا ہے، تو حسین کا کیا کہنا؟ نبی صبح چومے، نبی شام چومے۔ جس حسین کو نبی صبح چومے، نبی شام چومے، پھر اس حسین کا کیا کہنا؟ اور حسین کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے حضرات گرامی قدر۔ اور آخری یہ بات کلمات ہیں، انشاءاللہ گفتگو سمیٹ دوں گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں جو نبی اپنے نواسے کو نہ بچا سکا وہ تمہیں کیسے بتائے گا؟ آؤ حضرات میں عرض کروں، حضرات گرامی، یہ جو شہادت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا خاص انعام ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نبیوں کا مددگار ہوں۔ اب وہی رب کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان کا مددگار ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی قتل ہوتے ہیں، تو کیا یہ کہو گے معاذ اللہ اگر اللہ مددگار ہوتا وہ نبی قتل کیسے ہوتے؟ ارے کبھی اگر کسی کے دل میں بچنے کا خیال آتا ہے اللہ بچنے میں مدد کرتا ہے، جب کسی کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے اللہ شہادت میں مدد کرتا ہے۔ وجہ ہے نا ذرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کو نہیں پتا حسین نے کربلا میں شہید ہونا ہے؟ آج شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حسین کی شہادت کے تذکرے حسین کی ولادت کے بعد شروع ہو گئے تھے۔ ولادت کے بعد آقا کو پتا تھا، حضرت علی کو پتا تھا، سیدہ فاطمہ کو پتا تھا، حسن حسین کو پتا تھا علی کربلا میں شہید ہوگا، لیکن ایک دعا دکھاؤ کبھی کسی نے دعا مانگی ہو مولا حسین کو بچا لینا؟ ہر مرتبہ دعا مانگی ہے اللہم آت حسینہ اجرم صبرا، مولا حسین کو صبر بھی دینا، حسین کو اجر بھی دینا۔ اب مولا حسین یاد رکھیے آخری کلمے ہیں، جتنا کوئی انسان بلند ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنا بڑا۔ اللہ جب بندوں سے امتحان لیتا ہے تو بندوں کی طاقت کے مطابق لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا میں بندے کی طاقت سے بڑھ کے بندے کا امتحان نہیں لیتا، امتحان لیتا ہے حساب سے لیتا ہے۔ ہم نے کہا مولا اجر دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، فرمایا امتحان لیتا ہوں حساب سے لیتا ہوں، اجر دیتا ہوں بلا حساب دے دیتا ہوں، اجر دیتا ہے تو بلا حساب دے دیتا ہے۔ اب حضرات گرامی جتنا ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، لو اتنا بڑا امتحان میں سے بڑا مقام کا مقام ماؤز دی گئی ہے اور اجری رکھ میرے آقا ہے آقا کے کبھی آقا آپ کے جس زمین واپس لیتا ہے تم بتاؤ نعمت کا چھین لیتا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ دل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے کو میں صرف گرامی فتح سید گئے تھے جب لوٹے تو 10,000 کا لشکر اجرار ہے. آقا سر اٹھا کے نہیں آتے. آج وزیر جب کرسیوں پہ بیٹھے تو سر اٹھ جاتے ہیں, سر اٹھ جاتے ہیں, لیکن آمینہ کا لال مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے. 10,000 کا لشکر اجرار ہے. آقا کا سر نہیں اٹھا ہوا, اتنا جھکا ہوا ہے. صحابہ فرماتے ہیں بار بار سواری کے کجاوے سے جا ٹکراتا ہے, بار بار جھکا ہوا ہے. میرے آقا آئے, بیت اللہ میں داخل ہوئے. کیونکہ واقعہ آپ نے سنا, میں مختصراً ایک دو باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار بیت اللہ میں آئے, 360 بت پڑے. میرے آقا نے توڑے کیسے؟ کسی کو سرکار چھڑی لگاتے, ہاتھ نہیں لگاتے, کسی کو سرکار چھڑی لگاتے بت گر جاتا, کسی کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھڑی لگاتے نہ ہاتھ لگاتے, اشارہ کرتے تو بت گر جاتا. اور صحابہ فرماتے ہیں کسی بت کو نہ نبی اشارہ کرے نہ نبی چھڑی مارے, کملی والا پاس سے گزرتا تھا, بت ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. کسی کو اشارے سے توڑا, کسی کو چھڑی لگائی, کسی کے پاس سے گزرے, بت ٹوٹ گیا.
یہاں پہ ایک جملہ محبت کا اور عرض کروں. آج لوگ ایک بہت بڑا المیہ بہت بڑا فتنہ امت مصطفیٰ میں برپا کہتے ہیں اگر یہ نجدی غلط ہوتے اللہ ان کو اپنے کعبے میں کیوں گھسنے دیتا, وہ کعبے کے امام کیوں ہوتے. میں نے کہا پھر تو یہ قاعدہ اگر بن گیا کہ جو کعبے میں چلا گیا وہ سچا, تو پھر یہ بتاؤ کیا کعبے میں 360 بت نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اگر کعبے میں داخل ہونے سے نجدی سچا ہو جائے گا معاذاللہ پھر بتوں بھی کو بھی کہو گے کہ بت بھی سچے ہیں. ارے حکمت خدا ہوا کرتی ہے, اگر کعبے میں بتوں کا ہونا یہ کعبے کی عظمت کے خلاف نہیں تو ان نجدیوں کا ہونا بھی کعبے کی عظمت کے خلاف نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا جس طرح بتوں کو آمینہ کے لال نے توڑا تھا, ایک وقت آئے گا یہ بت بھی ٹوٹ جائیں گے, یہ مکے سے بھی نکل جائیں گے, نبی کے مدینے سے بھی نکل جائیں گے. آقا کی بے شمار حدیث مدر نہیں آنا چاہتا. عرض کر رہا تھا حضرات گرامی, اب میرے آقا بیت اللہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا بت ٹوٹ رہے ہیں, 2 بڑے بت تھے, حضور نے فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ, ان بتوں کو توڑ ڈال لو. علی کہتے ہیں آقا آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں. فرمایا بڑا بہادر صحیح, اتنا بھی بہادر نہیں کہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکے. اب ادھر علی کو کہا مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں آقا نے فرمایا تو اتنا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہجرت کی رات نبی چلے صدیق کے ساتھ, رستے میں پہنچے, کہا میرے یار ابو بکر مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لو. وہ پروردہ فیض نبوت, وہ ادب خوردہ نگاہ محبت, وہ اندلیب باغ رسالت, وہ پروانہ شمع مصطفیٰ, وہ وارفتہ جمال مصطفی, وہ مظہر انوار مجتبی, وہ اندلیب باغ رسالت, وہ پروانہ شمع نبوت, وہ تربیت نبوت کا شاکار, وہ یار غار یار مدار حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. آقا نے امت کو بتا دیا جس طرح میری زندگی میں میرے ابو بکر کے بغیر کوئی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میرے